اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو اس قدر ذہین لوگ تھے اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزا نامی عربوں کی یہ دیوی صرف ایک بے جان پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جہالیت کے عربوں کی عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیم پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں تین بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ جو شہرت رکھتے تھے ان کا نام لات، منات اور عزا تھا۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جہالیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے تھے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت ہے۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو طفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ، اوس اور خزرہ عزت دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزت تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ لات اور منات بہنیں ہیں اور عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے قید کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی ہے جسے عرب اسد کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ زمانہ جہالیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے تین بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی کیا کرتے تھے، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ من ذالک کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش، نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ تین شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطان عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مادہ شیطان ان بتوں کو دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور ان کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے تین درخت تھے۔ عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک سرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر سراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کو پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو یہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح اس کے آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو مشرکین بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا۔
जहां इस बात को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी ने 650 साल बाद हिंदुस्तान पर हमला करके इस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमजान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। इंसानी तारीख का सबसे काबिल तरीन जर्नैल हजरत खालिद को उज़रा की तबाही की मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 झाओ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। लिहाजा आप हुक्म पाकर खैरात बस्ती में पहुंचे। हजरत खालिद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक उज़्ज़ा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बहना औरत थी। वो शोले बरसती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, उज़्ज़ा खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल न किया तो आज तू जलील और रुसवा हो जाएगी। उज़्ज़ा हजरत खालिद के जानिब बढ़ी। आपने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर उज़्ज़ा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज़्ज़ा का सर तन से जुदा हो गया। इसके जमीन पर गिरते ही इसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर बाद आपके सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आपने इसे कत्ल करने के बाद इसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर इसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसकी दोबारा अब पूजा नहीं होगी। और इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाले इस शैतानी ताकत का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों से हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। और आखिर में आपसे इल्तिमास है कि मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर का इज़हार जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।